یہ اپنی نوعیت کا ایک مختلف کمانڈو مشن تھا۔ اس مشن کے ضروری لوازمات بھی مختلف تھے۔ اتنے بڑے ڈیم کی اتنی مضبوط دیوار میں شگاف کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اور شگاف بھی 3 جگہوں پر کرنے کی ضرورت تھی۔ صرف ایک جگہ شگاف ڈالنے سے دیوار نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ جس دیوار نے ڈیم کے کروڑوں ٹن وزنی آبی ذخیرے کو سنبھالا ہوا تھا، وہ کوئی معمولی دیوار نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے 3-4 جگہوں سے اڑانے کے لیے انتہائی طاقتور دھماکہ خیز مواد کی ضرورت تھی۔ چنانچہ جب شیر خان نے شاہ جی سے ایسے طاقتور دھماکہ خیز مواد کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو اس مشن کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ ہم نے تمام انتظامات کر کے رکھا ہوا ہے، آپ کو صرف ایک جامع اور کارگر حکمت عملی تیار کرنی ہوگی۔ پورے غور و فکر کے بعد ایک ایسا منصوبہ بنانا ہوگا جس میں ناکامی کا ذرا سا بھی امکان نہ ہو، کیونکہ پاکستان کے خلاف بھارت کے انتہائی خطرناک منصوبے کو خاک میں ملانے کے لیے یہی ایک آخری حربہ ہے۔ کمانڈو شیر خان نے کہا، اگر ہم نے عقل سے کام لیا اور پوری سوچ سمجھ کے ساتھ ہر پہلو کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوئی منصوبہ تیار کیا تو انشاءاللہ ہم اپنے مشن میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ شاہ جی کہنے لگے، اب میں آپ کو 2-3 باتیں اس 300-350 سال پرانے قلعے کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ اس قلعے کو آپ نے اپنے کمانڈو مشن میں بطور بیس کیمپ کے استعمال کرنا ہوگا۔ اپنے منصوبے کے مطابق آپ کو اسی پرانے قلعے میں سے نکل کر ڈیم کی دیوار میں دھماکہ خیز مواد بھرنے کے واسطے سوراخ ڈالنے جانا ہوگا، اور اسی پرانے قلعے میں آپ واپس آ جایا کریں گے۔ ہو سکتا ہے اس کام میں آپ کو 1 ہفتہ لگ جائے، کیونکہ ڈیم کی دیوار میں سوراخ 6-7 جگہوں پر ڈالنے ہوں گے، اور اس بات کا خیال رکھ کر دیوار میں سوراخ کرنے ہوں گے کہ جس چیز سے بھی آپ پتھر کی دیوار میں سوراخ ڈالیں گے اس کی آواز اتنی زیادہ نہ ہو کہ دیوار کے اوپر جنگلے پر گشت کرتے سنتری کو ہوشیار کر دے اور وہ ایمرجنسی روشنیاں جلا کر اوپر سے آپ پر فائرنگ شروع کر دے، اور اس کے ساتھ ہی خطرے کا سائرن بھی بجنے لگے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ کے لیے دوبارہ اس علاقے میں داخل ہونا ناممکنات میں سے ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ آپ کا پہلا چانس ہی آخری موقع ہوگا۔ آپ کو ڈیم کی دیوار کی پوری تصویریں مل جائیں گی جو ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے دیوار کے اوپر سے اس کے پہلو سے اتاری گئی ہوں گی۔ فی الحال میں آپ کو دیوگری کے قلعے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیں، کیا آپ بھوت پریت پر یقین رکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کی شیر خان اور شاہد علی کو بالکل ہی توقع نہ تھی۔ شاہد علی نے کہا، بھوت پریت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ شاہ جی بولے، میری مراد یہ ہے کہ کیا تمہیں کبھی ویران حویلیوں، بے آباد گھروں اور پرانے قلعوں میں کسی بھوت یا بدروح سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے؟ شاہد علی نے مسکراتے ہوئے کہا، کم از کم مجھے ایسا اتفاق نہیں ہوا۔ شیر خان بولا، مجھے بھی نہیں ہوا۔ شاہ جی بھی مسکرائے، کہنے لگے، بہرحال ایسا اتفاق مجھے بھی نہیں ہوا، لیکن دیوگری کے اس پرانے قلعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کوئی بھٹکتی ہوئی روح رہتی ہے۔ رات کے وقت قلعے میں سے کسی عورت کے رونے کی آواز بھی آ جاتی ہے۔ میں یہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر تم لوگوں کو ایسی آوازیں آئیں تو گھبرانا نہیں، سمجھ لینا کہ یہ کوئی بھٹکی ہوئی روح یا بدروح کی آوازیں ہیں، یا جن اور شیاطین میں سے کوئی تمہیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ شیر خان نے کہا، ٹھیک ہے۔ شاہد علی بولا، ان توہمات کو چھوڑ کر میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے اصل موضوع پر آ جانا چاہیے۔ یہ بتائیے کہ ڈیم کی دیوار میں سوراخ ڈالنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا اوزار دستیاب ہو سکے گا جس کی آواز بھی زیادہ نہ ہو لیکن جو دیوار کے چٹانی پتھروں کو تیزی سے کاٹ بھی سکے؟ شاہ جی بولے، جھانسی میں ہمارے رضاکار مجاہد موجود ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ دلی سے ہمارا ایک آدمی تم لوگوں کے ساتھ جھانسی تک جائے گا، وہ تمہیں جھانسی میں مجاہدوں کی خفیہ پناہ گاہ میں قاسم جان سے ملا دے گا۔ قاسم جان انڈین کمانڈو فورس کا سابقہ فوجی ہے اور جھانسی میں ہماری خفیہ تنظیم کا انچارج ہے۔ اس مشن میں تم لوگوں کو جس قسم کی بھی مدد درکار ہوگی قاسم جان تمہاری مدد کرے گا۔ اب تم یہ بتاؤ کہ اس مشن پر روانہ ہونے کا تمہارا کب ارادہ ہے؟ شیر خان نے کہا، یہ ہماری زندگی اور موت کا مشن ہے، ہم اس مشن پر روانہ ہونے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ شاہ جی بولے، ٹھیک ہے، میں آج ہی جھانسی میں قاسم جان کو اطلاع کرتا ہوں اور انہیں ساری تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ صبح صبح دلی سے ایک گاڑی جھانسی کی طرف روانہ ہوتی ہے، تم اس گاڑی میں چلے جانا، رحمت خان تمہارے ساتھ جائے گا۔ اسی رات شاہ جی نے اپنے خفیہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے جھانسی میں قاسم جان کو مکمل تفصیل کے ساتھ شیر خان اور شاہد علی کی آمد کی اطلاع کر دی۔ صبح منہ اندھیرے شاہ جی نے رضاکار مجاہد رحمت خان کو ساتھ کر دیا۔ شیر خان، شاہد علی خفیہ پناہ گاہ سے نکل کر ریلوے اسٹیشن کی طرف چل پڑے۔ رحمت خان نوجوان مجاہد تھا اور بڑا ذہین اور تجربہ کار تھا۔ شیر خان اور شاہد علی کو اسٹیشن کی عمارت کی ایک جانب روک کر خود جھانسی تک کی 3 ٹکٹ لے آیا۔ جب ٹرین پلیٹ فارم پر آ گئی تو وہ تینوں اسٹیشن میں داخل ہوئے اور پلیٹ فارم پر آ کر مسافروں کے ہجوم کے ساتھ ہی ایک ڈبے میں سوار ہو گئے۔ پیسنجر ٹرین تھی، راستے میں ایک جگہ اس کا انجن بھی خراب ہو گیا۔ ایک جگہ ریلوے ٹریک مرمت ہو رہا تھا، وہاں بھی 3-4 گھنٹے ضائع ہو گئے۔ یہ لوگ جھانسی پہنچے تو رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ رحمت خان انہیں شہر کے باہر سے لے کر جھانسی رضاکاروں کی تنظیم کے خفیہ ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گیا۔ قاسم جان ان کے انتظار میں تھا۔ وہ شیر خان اور مجاہد شاہد علی سے گلے لگ کر ملا اور کہنے لگا، تم لوگوں کی بڑی تعریف سنی تھی، آج ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی تم لوگ آرام کرو، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ دوسرے روز قاسم جان، شیر خان اور شاہد علی ایک جگہ بیٹھ گئے۔ قاسم جان بولا،
जिस मिशन पर आप लोग जहां आए हैं इसकी अहमियत का मुझे पूरा एहसास है। शाह जी की ज़बानी भी मुझे सब कुछ मालूम हो चुका था। मैं समझता हूं कि सबसे पहले जरूरी है कि आप लोग अपने टारगेट के इलाके का एक खुफिया दौरा करें ताकि आपको अंदाजा हो सके कि आप कहां क्या क्या कुछ कर सकते हैं। शेर खान ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम ऐसा ही करते हैं। कासिम जान बोला, अपना एक मुजाहिद बशीर अली तुम्हें देवगरी के किले तक अपने साथ ले जाएगा। ये एक तरह से सर्वे मिशन होगा। दोपहर के वक्त कमांडो शेर खान और शाहिद अली मुजाहिद बशीर अली के हमरा झांसी से ट्रेन में सवार होकर रोहितगढ़ की तरफ चल पड़े, जो वहां से 60 किलोमीटर के फासले पर था। सवा घंटे में ट्रेन रोहितगढ़ पहुंच गई। स्टेशन पर उतरने के बाद वो बशीर अली मुजाहिद की रहनुमाई में देवगरी के पुराने किले की जानिब रवाना हो गए। झांसी से आगे वस्ती हिंदुस्तान के घने जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। रोहितगढ़ से देवगरी का 300 साल पुराना किला 2-3 किलोमीटर के फासले पर एक घने जंगल में वाक़ है। तीनों मुजाहिदों ने शिकारियों का लिबास पहन रखा था। शेर अली के पास एक पुरानी 2 नाली बंदूक भी थी। एक बड़ा थैला भी उसने साथ रख लिया था ताकि पूरे शिकारी मालूम हो। शेर अली को किले का रास्ता मालूम था। चारों तरफ जंगल के घने दरख्त ही दरख्त थे। कहीं कहीं भूरे रंग की पहाड़ियां भी दिखाई दे जाती थीं। दिल्ली से चलते वक्त ही आसमान पर बादल छाए हुए थे। किले के करीब पहुंचे तो तेज हवा चलने लगी। उनके सरों पर दरख्तों के झुंड तेज हवा में लहराने लगे। एक बार बादलों की गरज सुनाई दी तो बशीर अली बोला, लगता है बारिश का तूफान आ रहा है, हमें जल्दी किले में पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। आखिर शेर खान और शाहिद अली को दरख्तों के आगे एक थोड़ी खुली जगह पर एक अजीम शान देव हैकल पुराने किले का बुलंद दरवाजा नजर आया। बशीर अली बोला, यही देवगरी का किला है। किले का दरवाजा कदीम पुर्तगाली गिरजाघरों की तर्ज पर बनाया गया था। किले के देव पैकर पुराने दरवाजे का एक पट गायब था, दूसरा पट जमीन में धंसा हुआ था। यहाँ तक आते आते बारिश शुरू हो गई। वो दौड़कर किले के दरवाजे में दाखिल हो गए। बारिश वाकई बड़ी मूसलाधार थी। तेज हवाएं दरख्तों में चीख रही थी। स्याह बादलों ने शाम होने से पहले ही जंगल में अंधेरा कर दिया था। बारिश के शोर में कुछ सुनाई न देता था। बशीर अली शेर खान और शाहिद अली को किले की गर्द आलूद पुरानी ड्योढ़ी में से गुजार कर एक जीने के पास जाकर रुक गया। कहने लगा, हम किले की दूसरी मंजिल पर जाएंगे। वहाँ एक झरोका है जहाँ से वो संगलाख प्याला नुमा वादी साफ नजर आती है, जिसके नीचे जेरे जमीन पुरानी पनाहगाहों में भारत के लेजर सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। वो किले की दूसरी मंजिल पर आ गए। वहाँ दीवार में एक जानिब बहराबी झरोका था। शेर खान और शाहिद अली ने वहाँ खड़े होकर दूसरी तरफ वादी में निगाह दौड़ाई। बारिश में वादी धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। बशीर अली ने दूर से इशारा करके कहा, वो स्याही माइल चौड़ी पट्टी डैम की दीवार है। वहाँ तक वादी से हटकर भी एक रास्ता जाता है। किले से डैम की दीवार तक आप लोगों का इस खुफिया रास्ते से आना जाना होगा। कमांडो शेर खान और शाहिद अली बड़े गौर से बारिश की धुंधली चादर में से नीचे खुफिया पनाहगाहों वाली वादी और दूर आबी डैम की दीवार को देख रहे थे। उसके बाद उन्होंने किले की दूसरी मंजिल में ही चल फिरकर किले की 12 दरियां, झरोके और वीरान कमरों को देखा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। शाम का अंधेरा छाने लगा था। बारिश उसी तरह मूसलाधार हो रही थी। बशीर अली कहने लगा, लगता है आज की रात हमें इस किले में ही गुजारनी पड़ेगी। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, मेरा ख्याल है कि कुछ देर में बारिश थम जाएगी और हम रोहितगढ़ पहुंचकर झांसी की ट्रेन पकड़ लेंगे। बशीर अली बोला, आप लोग शायद इन जंगलों की बारिश से वाकिफ नहीं। जैसी ये बारिश है, ऐसी बारिश जब शुरू होती है तो जब तक जल थल एक न हो जाए रुकने का नाम नहीं लेती। शेर खान ने कहा, देख लेते हैं, अगर बारिश रुक गई तो वापस निकल चलेंगे, नहीं तो रात यहीं बसर कर लेंगे। बशीर अली मुजाहिद इसी इलाके का बाशिंदा था। उसकी बात सच निकली। बारिश पहले से ज्यादा तेज हो गई। किले की दूसरी मंजिल में ही एक छोटा सा कमरा था जिसका झरोका जुनूब में खुलता था। उन्होंने वहीं रात बसर करने का फैसला कर लिया। रात 1:30-2 बजे के करीब जाकर कहीं बारिश का जोर टूटा और तूफान थम गया। मुजाहिद शाहिद अली ने तजवीज पेश की कि बारिश हल्की हो गई है, हमें निकलना चाहिए। बशीर अली बोला, इतनी जबरदस्त बारिश के बाद जंगल में हर तरफ पानी ही पानी होगा, रोहितगढ़ तक पैदल चलना मुश्किल होगा। आखिर यही फैसला हुआ कि रात किले में ही बसर की जाए। जिस कमरे में वो बैठे बातें कर रहे थे वो बिल्कुल खाली था। कमरे में अंधेरा भी था। उनके पास कोई मोमबत्ती नहीं थी। अगर उन्हें किले में रात बसर करने का पता होता तो अपने साथ 4-5 मोमबत्तियां ही ले आते। अंधेरे कमरे में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शेर खान की आदत बन गई थी कि वो अपने पास एक सिगरेट लाइटर या माचिस जरूर रखता था। उस वक्त भी एक माचिस उसके पास मौजूद थी। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो माचिस की तीली जलाकर उसकी रोशनी में एक दूसरे को पल भर के लिए देख लेते। बशीर अली तो एक तरफ फर्श पर पड़कर सो गया। शाहिद अली और शेर खान अभी तक जाग रहे थे। दोनों सख्त जान कमांडो थे और वक्त पड़ने पर रातों को जाग सकते थे। शेर खान ने शाहिद अली से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं किले के दूसरे कमरों में जाकर देखता हूँ, शायद कहीं किसी ताक में रखी हुई कोई मोमबत्ती या दिया मिल जाए, उसे जलाकर कम से कम रोशनी तो कर सकेंगे। शाहिद अली बोला, इसकी क्या जरूरत है, बैठे रहो और 3 घंटे रात बाकी रह गई है। मगर कमांडो शेर खान न माना। कहने लगा, मैं 1 मिनट में आ जाऊंगा।
یہ کہہ کر کمانڈو شیر خان کمرے سے نکل کر باہر راہداری میں آ گیا۔ یہاں اس نے ماچس کی تیلی جلا کر اس کی روشنی میں دیواروں کو دیکھا کہ شاید کسی طاق میں کوئی موم بتی وغیرہ پڑی ہو، مگر طاق خالی پڑے تھے۔ وہ ماچس کی تیلیاں جلاتے ہوئے آگے کو چلا۔ راہداری جہاں ختم ہوتی تھی وہاں سے ایک پتھر کا زینہ اوپر کو جاتا تھا۔ شیر خان زینہ چڑھ کر اوپر گیا تو ماچس جلا کر دیکھا کہ یہ ایک کھلا سا کمرہ ہے جس کا ایک جھروکا جنگل کی طرف کھلتا ہے۔ اس جھروکے میں سے ابر آلود رات کی بہت ہی دھندلی سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ ماچس جلا کر شیر خان آگے بڑھا تو اس کمرے کے وسط میں چھوٹے سے چبوترے پر ایک صندوق پڑا ہوا تھا۔ قریب آ کر دیکھا تو وہ ایک بوسیدہ تابوت تھا جس کے ساتھ جالے لپٹے ہوئے تھے۔ جس چیز کی اسے تلاش تھی وہ اسے تابوت کے سرہانے کی جانب پتھر کی ایک اونچی چوکی پر رکھی ہوئی مل گئی۔ یہ ایک آدھی استعمال شدہ موم بتی تھی۔ شیر خان نے پہلا کام یہ کیا کہ موم بتی کو ماچس کی تیلی جلا کر روشن کر دیا۔ اب اس نے جھک کر تابوت کو دیکھا۔ تابوت پر گرد اور لکڑی کے جالوں کی تہ جمی ہوئی تھی۔ شیر خان سمجھ گیا کہ یہ قلعے میں رہنے والے کسی پرانے خاندان کے فرد کا تابوت ہے۔ اس نے موم بتی ہاتھ میں لے لی اور اس خیال سے واپس ہوا کہ چل کر اس کمرے کو روشن کرتے ہیں جہاں شاہد علی اندھیرے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ موم بتی تھام کر واپس مڑا اسے ٹھک ٹھک کی آواز سنائی دی۔ شیر خان وہیں رک گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر کہ جنگل کے کسی درخت پر ہدہد پرندے نے اپنی چونچ ٹہنی پر مار کر ٹھک ٹھک کی آواز پیدا کی ہوگی، شیر خان واپس چل پڑا۔ اس نے ابھی ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ وہی ٹھک ٹھک کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اب شیر خان واپس مڑ کر تابوت کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ ٹھک ٹھک کی آواز تابوت میں سے آ رہی ہے۔ پھر اسے خیال آیا کہ اس تابوت میں تو صدیوں پرانے کسی مردے کا پنجر پڑا ہوگا، اندر سے آواز کیسے آ سکتی ہے؟ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہی آواز پھر سنائی دی۔ 3 بجے رات کا سما تھا۔ اندھیرے سنسان جنگل میں پراسرار قلعے کا آسیبی ماحول۔ شیر خان آخر انسان تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے جسم میں خوف کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے اندر ایک مسلمان کمانڈو مجاہد کی جرت اور بے خوفی غالب آ گئی۔ جب تیسری بار تابوت کے اندر سے ٹھک ٹھک کی آواز آئی تو صاف معلوم ہو رہا تھا کہ تابوت کے اندر سے کوئی ٹھک ٹھک کر رہا ہے۔ کمانڈو شیر خان نے موم بتی پتھر کی چوکی پر لگا دی اور دونوں ہاتھوں سے تابوت کا ڈھکنا اٹھانے کی کوشش کی۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس نے تابوت کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ موم بتی کی روشنی میں شیر خان نے تابوت کے اندر ایک حیرت انگیز دہشتناک منظر دیکھا۔ تابوت کے اندر ایک عورت کا کٹا ہوا سر تھا۔ یہ کٹا ہوا سر ایک تشت میں رکھا ہوا تھا۔ تشت میں خون ہی خون تھا۔ عورت کی آنکھیں بند تھیں، نیلے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ کمانڈو شیر خان نے اس قسم کا ڈراؤنا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جلدی سے تابوت بند کر دیا، جلتی ہوئی موم بتی اٹھائی اور ویران قلعے کے ایک آسیب زدہ کمرے سے نکل کر سنسان راہداری میں سے گزرتا ہوا اس چھوٹے سے کمرے میں آ گیا جہاں شاہد علی دیوار سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ جھروکے میں سے بارش کے درختوں پر گرنے کی ہلکی ہلکی پراسرار آواز پیدا ہو رہی تھی۔ ہوا اور تیز بارش کا طوفان گزر چکا تھا، اب صرف ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ جھروکے کے باہر جنگل میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کمانڈو شیر خان کے قدموں کی آہٹ سے شاہد علی نے چونک کر دیکھا۔ شیر خان نے موم بتی فرش پر لگا دی۔ ان کا گائیڈ مجاہد بشیر علی قریب ہی فرش پر گہری نیند سو رہا تھا۔ شیر خان شاہد علی کے پاس بیٹھ گیا۔ شاہد علی نے پوچھا، یہ موم بتی تمہیں کہاں سے ملی؟ شیر خان نے کہا، ایک تابوت کے پیچھے پتھر کی چوکی پر پڑی ہوئی تھی۔ شاہد علی نے حیرانی سے پوچھا، تابوت؟ یہ تابوت کہاں سے آ گیا؟ شیر خان نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ یہ آسیب زدہ کہانی سننے کے بعد شاہد علی مسکراتے ہوئے بولا، شیر خان لگتا ہے تم نے غنودگی کے عالم میں چلتے ہوئے کوئی خواب دیکھا ہے۔ شیر خان نے کہا، ہم لوگ خواب کی دنیا میں نہیں حقیقت کی دنیا میں رہتے ہیں۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ شاہد علی کہنے لگا، اس وقت ہمیں کوئی کام تو ہے نہیں، چلو تھوڑی دیر چل کر یہی دیکھ لیتے ہیں۔ شیر خان نے موم بتی پکڑ لی اور راستہ دکھاتا شاہد علی کو اس کمرے میں لے آیا جہاں اس نے تابوت کے اندر کسی عورت کا کٹا ہوا سر دیکھا تھا۔ تابوت اسی طرح چبوترے پر پڑا تھا۔ شیر خان نے کہا، یہ ہے وہ تابوت جس کے اندر ایک عورت کا کٹا ہوا سر تشت میں پڑا ہے، تم خود تابوت کھول کر دیکھ لو۔ توہمات اور ڈر خوف سے شاہد علی کا دل بھی پاک تھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر تابوت کا ڈھکنا کھول کر اندر جھانک کر دیکھا اور ہنس کر بولا، کہاں ہے عورت کا کٹا ہوا سر؟ یہاں تو کسی مردے کی ہڈیوں کے سوائے اور کچھ بھی نہیں۔ اب کمانڈو شیر خان نے بھی جھک کر دیکھا، واقعی تابوت میں سوائے مردے کی ہڈیوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ عورت کا کٹا ہوا سر بما تشت کے غائب تھا۔ شیر خان نے حیرت سے کہا، یقین کرو شاہد، میں نے عورت کا کٹا ہوا سر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شاہد علی بولا، تو پھر کہاں چلا گیا؟ یہ کہہ کر مجاہد شاہد علی نے تابوت بند کر دیا اور بولا، یہ تمہارا وہم بھی ہو سکتا ہے، آؤ اپنے کمرے میں چل کر کچھ دیر آرام کرتے ہیں، صبح ہونے والی ہے، ہمیں واپس جھانسی بھی جانا ہے۔ کمانڈو شیر خان نے سر کھجاتے ہوئے دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ اس کا وہم ہی ہو اور اس کے نیم خوابیدہ تھکے ہوئے ذہن نے اسے تابوت کے اندر کسی عورت کا سر دکھا دیا ہو۔ بہرحال اس کے پاس اس قسم کی توہماتی اور غیر فطری باتوں پر غور کرنے کے لیے نہ تو وقت تھا اور نہ یہ اس کے مجاہدانہ کمانڈو مزاج کے مطابق ہی تھی۔ دونوں تابوت والے آسیب زدہ کمرے سے نکل کر اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑے۔ جب وہ پرانے قلعے کے اس آسیب زدہ تابوت والے کمرے سے نکل رہے تھے تو عین اس وقت تابوت کے پاس ایک عورت کا ہیولہ نمودار ہوا۔ عورت نے دلہنوں والا ریشمی لباس پہن رکھا تھا۔ اس نے کمانڈو شیر
خان اور شاہد علی کو آصف زدہ کمرے سے باہر جاتے دیکھا۔ ایک ہلکی سی آہ بھری اور غائب ہو گئی۔ قلعے کی دوسری منزل والے چھوٹے کمرے میں آ کر شیر خان اور شاہد علی پراسرار تابوت کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ شیر خان بولا تم مانو یا نہ مانو مگر یہ قلعہ آصف زدہ ہے۔ شاہد علی بولا بھائی اس قسم کے پرانے سبھی قلعے آصف زدہ ہی ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں ہمیں کیا۔ شیر خان کہنے لگا شاہد بھائی مجھے اب بھی یقین ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے تابوت کے اندر ایک عورت کا کٹا ہوا سر دیکھا ہے۔ شاہد علی نے کہا بھائی دیکھا ہے تو ہمیں اس سے کیا لینا دینا، تم یہ بتاؤ کہ واپس نکلنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ دن نکلنے والا ہے، ہمیں یہاں سے چل پڑنا چاہیے۔ کمانڈو شیر خان نے جھروکے میں سے باہر نگاہ دوڑائی۔ ابرآلود آسمان پر شہر کی دھیمی دھیمی سفیدی جھلکنے لگی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہمیں جھانسی جانے والی صبح کی گاڑی مل جائے گی، میں بشیر کو اٹھاتا ہوں۔ اس نے بشیر علی گائیڈ کو جگا دیا۔ وہ کلمہ شریف پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ جھروکے میں سے آتی شہر کی دھیمی دھیمی روشنی کو دیکھتے ہوئے بولا صبح ہو رہی ہے۔ شاہد نے کہا بارش بھی ہلکی ہو گئی ہے، ہمیں واپس چل پڑنا چاہیے۔ بشیر علی نے کہا ہاں روہت گڑھ سے ہمیں بمبئی سے جھانسی جانے والی صبح کی گاڑی مل جائے گی۔ چلو تینوں مجاہد قلعے سے نکل آئے۔ اب صرف بارش کی پھوار سی پڑ رہی تھی۔ شاہد علی اور شیر خان نے بشیر علی کو قلعے کے پراسرار تابوت کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ رات بھر کی طوفانی بارش نے جگہ جگہ گڑھوں میں پانی بھر دیا تھا۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ شہر کی سفیدی بن کر تحلیل ہو رہا تھا۔ گائیڈ بشیر علی انہیں ایک دوسرے راستے سے جنگل سے باہر لے آیا۔ وہ جب روہت گڑھ کے ریلوے اسٹیشن کو جانے والی کچی سڑک پر آئے تو صبح کے اجالے میں سڑک دور تک خالی نظر آ رہی تھی۔ سڑک پر بے شمار چھوٹے چھوٹے پتھروں کی بجری سی جمع تھی۔ وہ پیدل چلتے روہت گڑھ کے اسٹیشن پر چلے گئے، جہاں سے انہیں جھانسی جانے والی صبح کی گاڑی مل گئی اور وہ جھانسی پہنچ گئے۔ مجاہد قاسم جان جھانسی کے مجاہدوں کی تنظیم کی خفیہ پناہ گاہ میں بے چینی سے ان لوگوں کا انتظار کر رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی بولا خدا کا شکر ہے کہ تم لوگ واپس آئے، میں تو یہی سمجھا تھا کہ تم بھارت کی کسی CID کے ہتھے چڑھ گئے ہو۔ کمانڈو شیر خان نے کہا رات بارش کا اس قدر زوردار طوفان تھا کہ ہمیں رات دیوگری کے ایک قلعے میں ہی بسر کرنی پڑی۔ قاسم جان بولا ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کو ٹارگٹ کو قریب سے دیکھنے کا بھی موقع ملا یا نہیں۔ مجاہد شاہد علی کہنے لگا جتنا دیکھنا ضروری تھا اتنا ہم نے دیکھ لیا ہے، اب ہمیں اپنا مشن شروع کر دینا چاہیے، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ قاسم جان نے کہا کمانڈو شیر خان نے کہا ڈیم کی چٹانی دیوار ہمارا اصل ٹارگٹ ہے۔ ہمارے پیش نظر اس وقت 2 مرحلے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہمیں ڈیم کی دیوار میں سوراخ ڈالنے ہیں، دوسرا مرحلہ ان سوراخوں میں ایسا بارود بھرنا ہے جو مقدار میں کم ہو لیکن تباہی میں انتہائی دھماکہ خیز ہو۔ سب سے اہم مسئلہ اس وقت ڈیم کی دیوار میں سوراخ کرنے کا ہے۔ یہ سوراخ کسی پریشر ڈرل کے بغیر نہیں ڈالے جا سکیں گے، اور پریشر ڈرل خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اس کی آواز ضرور پیدا ہوگی جو ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کا حل سب سے پہلے سوچنا ہے۔ قاسم جان بڑے غور سے شیر خان کی بات سن رہا تھا، کہنے لگا سمجھو کہ یہ مسئلہ حل ہو چکا۔ اس کے بعد قاسم جان نے کونے میں پڑے صندوق میں سے چھوٹے سائز کی ایک موٹر نکال کر شیر خان اور شاہد علی کو دکھائی اور کہا یہ موٹر بیٹری سے چلتی ہے، اس کے آگے بے حد مضبوط فولادی کٹر لگا ہوا ہے جو سخت سے سخت پتھر میں بھی بڑی تیزی سے سوراخ ڈال سکتا ہے۔ شیر خان اور شاہد علی موٹر کو غور سے دیکھنے لگے۔ یہ مختصر سے سائز کی موٹر تھی، اس کے ایک خانے میں بیٹری لگی تھی۔ موٹر کے آگے 3 بلیڈوں والا نوکیلا کٹر تھا۔ ان فولادی بلیڈوں کا سائز نوک کے پاس ½ انچ سے بھی کم تھا، لیکن پیچھے ان کا سائز 2 انچ تھا۔ قاسم جان کہنے لگا یہ جرمنی کی بنی ہوئی قابل اعتماد اور طاقتور موٹر ہے، اس میں جو بیٹری فٹ ہے وہ چارج کی بنی ہوئی ہے اور 6 گھنٹے تک کام کر سکتی ہے، میرے ساتھ باہر آؤ۔ قاسم جان نے کٹر موٹر اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور شاہد علی اور شیر خان کو لے کر پناہ گاہ کے باہر آ گیا، جہاں بائیں جانب ایک چٹان زمین سے تقریباً 10 فٹ باہر نکلی ہوئی تھی۔ قاسم جان نے ڈرل کی نوک چٹان پر ایک جگہ لگائی اور اس کا بٹن دبا دیا۔ بڑی دھیمی آواز کے ساتھ ڈرل نے چلنا شروع کر دیا۔ ڈرل کی نوک دیکھتے دیکھتے چٹان کی دیوار میں گھس گئی۔ اس کے بعد ڈرل کے 2 انچ چوڑے مضبوط بلیڈ بھی چٹان کے سوراخ کے اندر چلے گئے اور 2 منٹ کے اندر اندر چٹان میں 3 انچ چوڑا اور تقریباً 10 انچ گہرا شگاف ڈال دیا۔ قاسم جان نے ڈرل باہر نکال لی۔ ڈرل کی موٹر چل رہی تھی۔ اس نے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ اس کی آواز اتنی دھیمی ہے کہ ڈیم کے اوپر سیکیورٹی گارڈ تک اس کے پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قاسم جان نے ڈرل کی موٹر بند کر دی۔ شاہد علی جھک کر چٹان کے 3 انچ کے سوراخ کو دیکھنے لگا۔ شیر خان نے ڈرل کو لے کر اس کا اچھی طرح سے جائزہ لیا، پھر اس نے بھی چٹان کے سوراخ کو غور سے دیکھا۔ قاسم جان بولا ڈرل کا سائز لمبائی میں پورے 12 انچ ہے، یہ بڑی آسانی سے چٹان میں 10 انچ لمبا شگاف ڈال سکتی ہے۔ کمانڈو شیر خان نے کہا لیکن قاسم بھائی ڈیم کی دیوار بہت بڑی ہے، اس کو دھماکے سے اڑانے کے لیے ہمیں کم از کم 2 فٹ تک گہرا سوراخ ڈالنا ہوگا۔ قاسم جان نے جواب دیا یہ میں جانتا ہوں، لیکن اس سے بڑی ڈرل کی موٹر کی آواز بہت زیادہ ہوگی جو ہمارے مشن کے لیے خطرناک ہوگی۔ باقی جہاں تک ڈیم کی مضبوط دیوار میں دھماکہ کرنے کا سوال ہے اس کا بھی حل ہمارے پاس موجود ہے، اندر آ جاؤ۔ وہ لوگ اندر چھوٹے سے کمرے میں آ گئے۔ قاسم جان نے کونے والے صندوق میں سے ہی اسٹیل کا ایک چوکور ڈبہ نکال کر کھولا۔ اس میں انجیکشن کے سرنج سائز کے شیشے کی نلیاں ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی تھیں۔ قاسم جان نے ایک شیشی بڑی احتیاط سے اٹھا کر شیر خان اور شاہد علی کو دکھائی اور بولا دیکھنے میں یہ ایک نازک سی نلکی ہے،
لیکن اس میں جو کیمیاوی سیاہ رنگ کا مواد بھرا ہوا ہے اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس کا دھماکہ 12 فٹ مربع چٹان کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ شاہد علی نے پوچھا کیا آپ نے اس کا تجربہ کیا ہے؟ قاسم جان نے کہا اس کا پہلا تجربہ ہم نے آج سے 6 ماہ پہلے جموں پٹھان کوٹ ریلوے لائن کے ایک پل پر کیا تھا۔ یہ پل سارے کا سارا چٹانی پتھروں سے بنا ہوا تھا اور اس قدر مضبوط تھا کہ عام بارود وہاں کام نہیں دے سکتا تھا۔ ہمارے مجاہدوں نے صرف ایک نل کی پل کے درمیان میں اس ڈرل سے شگاف ڈال کر لگائی تھی۔ جب ریموٹ سے اس کا دھماکہ کیا تو شاید تمہیں یقین نہ آئے، اتنا بڑا اور طاقتور آدھے سے زیادہ پل اڑ گیا تھا۔ اس کے بعد بھی ہم نے 3-4 جگہوں پر اس دھماکہ خیز کیمیائی مواد کو آزمایا اور اس کے انتہائی حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے۔ مجھے یقین ہے کہ ڈیم کی دیوار میں اگر 5-5 فٹ کے فاصلے پر 10 شگاف ڈال کر ان میں یہ نلکیاں لگا کر ریموٹ سے ایک ہی دفعہ دھماکہ کیا جائے تو دیوار میں کم از کم 100 فٹ چوڑا شگاف ضرور پڑ جائے گا۔ جب ڈیم کی جھیل میں کروڑوں سے بھی زیادہ ٹن پانی ایک ہی دفعہ 100 فٹ شگاف سے باہر کو زور مارے گا تو پانی کے بے پناہ دباؤ سے باقی کی دیوار بھی ٹوٹ جائے گی۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ فارمولہ کام آ جائے گا۔ شیر خان نے کہا قاسم بھائی آپ اس قدر اعتماد کے ساتھ کہہ رہے ہیں اور آپ اس کا تجربہ بھی کر چکے ہیں تو ہمیں ان نلکیوں میں بھرے ہوئے کیمیائی محلول پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ شاہد علی کہنے لگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈیم کی دیوار میں شگاف ڈالنے کے لیے اس پر چڑھا کیسے جائے؟ ہمارے مشاہدے کے مطابق ڈیم کی دیوار کئی 100 فٹ بلند ہے، دیوار ہموار ہوگی، ظاہر ہے دیوار پر چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی وغیرہ کسی بھی جگہ نہیں بنائی گئی ہوگی اور ہمیں اس دیوار میں کم از کم 50 فٹ کی بلندی پر جا کر شگاف ڈالنے ہوں گے۔ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ جھانسی رضاکار تنظیم کے قاسم جان نے لمحہ بھر توقف کے بعد کہا میرا خیال ہے کہ ان لوگوں نے دیوار کی دیکھ بھال اور جانچ پڑتال کے لیے دیوار کے ساتھ کہیں کہیں لوہے کی سیڑھی بنائی ہوگی، مگر اس کی تصدیق کے لیے تم لوگوں کو خود وہاں جا کر ایک بار مشاہدہ کرنا ہوگا۔